اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن تولی، اور جو منہ پھیر لے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں اسی کی مزید وضاحت ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، لہٰذا اللہ کی اطاعت کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ جس نے پیغمبر کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پیغمبر کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت کا سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے تک رسائی کا ایک ہی راستہ رکھا ہے، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا جب پیغمبر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر ہر قسم کی لغزش سے محفوظ ہے اور اللہ نے اسے عصمت دی ہے۔ پیغمبر کے سوا دنیا میں کسی انسان کو معصوم نہیں کہا جاتا۔ صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ معصوم تو نہیں تھے، محفوظ تھے، یعنی اللہ کی جانب سے ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ صحابہ کرام کو خطاؤں سے محفوظ رکھا جاتا تھا۔ چونکہ انہوں نے ہی دین کو آگے پہنچانا تھا تو اللہ جل جلالہ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا تھا، ان کے لیے ماحول ایسا مقرر کیا تھا کہ نیکیوں والا ماحول تھا ان کے لیے، اور گناہوں سے ان کو دور رکھا تھا۔ تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا اللہ کی اطاعت کرنے کا واحد راستہ کون سا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اور اسی کو اللہ نے ایک اور جگہ یوں بیان فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل، آپ فرما دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ جب آپ کی اتباع ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو واقعی اللہ سے محبت ہے، اور جواب میں پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ اور اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر رحمت کرتا ہے، اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ ومن تولی، اور جو روگردانی کرے، جو منہ پھیرے، یعنی رسول کی اطاعت نہ کرے، تو آگے رسول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا وما فما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ پیغمبر کا کام ابلاغ ہوتا ہے کہ وہ پہنچا دے، آگے کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کی جانب سے توفیق پر منحصر ہے۔ جب پیغمبر نے بات پہنچا دی تو ان کی ذمہ داری ادا ہو گئی، تو چونکہ ان کا کام ابلاغ ہے، نگران نہیں ہے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اس آیت کے ذریعے کہ اگر یہ روگردانی کرتے ہیں تو اس کی ذمہ دار یہ خود ہیں۔ آپ نے تو اپنا جو منصب ہے رسالت کا، ابلاغ کا، وہ آپ نے احسن طریقے سے پورا فرما دیا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، طاعۃ، اطاعت، یعنی یہ اطاعت کا نام لیتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، مگر جب یہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ رات کو مشورے کرتا ہے، غیر الذی تقول، ان باتوں کے خلاف جو آپ کو کہتے ہیں۔ اور مگر یہ جب تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ باتا یبیتو کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا، اور بیتا تبییت کا مطلب ہوتا ہے رات کو مشورے کرنا۔ تو بیتا رات کو مشورے کرتا ہے، کون؟ طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ۔ کون سے مشورے؟ غیر الذی تقول، ان باتوں کی سوا جو آپ فرماتے ہیں، یعنی آپ کی باتوں کے خلاف
وہ جا کر رات کو مشورے کرتے ہیں. واللہ یکتب، اور اللہ لکھتا ہے ما یبیتون، جو یہ رات کو مشورے کرتے ہیں. اور یہ رات کے وقت جو مشورے کرتے ہیں اللہ وہ سب لکھ رہا ہے. فاعرض عنہم، لہٰذا آپ ان کی پرواہ مت کیجئے. وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھیے. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ آپ کی حمایت کے لیے کافی ہے. یہ اس آیت میں بھی منافقین کے طرز عمل کا بیان ہے کہ یہ منافق کیا کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے تو کہتے ہیں، یعنی دربار نبوی میں حاضر ہو کر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت گزار ہیں، ہم بھی اطاعت کریں گے. لیکن جیسی ہی یہ دربار نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو رات کو اپنے اپنی کمینگاہوں میں جا کے مشورے کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کی سازشوں میں حصہ لیتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہاں کون سے مسلمان ہیں جو ہماری بات وہاں تک پہنچ جائے گی، وہ تو سب منافق ہوتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ تمہیں کوئی اور نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور اللہ کی جانب سے جو نگران فرشتے ہیں وہ مسلسل تمہاری باتیں، تمہارا ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں. اور کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے تمہارا سارا اعمال نامہ کھولے گا. واللہ یکتب ما یبیتون، یہ جو مشورے کرتے ہیں رات کو جا کر اللہ اس کو لکھ رہا ہے. فاعرض عنہم، پیغمبر کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ ان سے اعراض فرمائیے، ان کی سازشوں پر، ان کے پروپیگنڈوں پر توجہ مت دیجئے، ان کی پرواہ نہ کیجئے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے. اس قسم کی ہدایات بار بار آ رہی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مخالف لوگوں کے پروپیگنڈوں پر توجہ نہ دی جائے. اگر انسان رکاوٹوں میں پھنس کے رہ جائے، پروپیگنڈوں میں افواہوں کو دل سے لگا کے بیٹھ جائے تو آگے کیسے بڑھے گا؟ تو قرآن کریم ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ آگے بڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مخالف ہواؤں کو مت دیکھو، رکاوٹوں کا خیال مت کرو. رکاوٹ جب عبور ہو گئی تو اب بات ختم ہو گئی، اب اس کے اوپر سوچنا چھوڑ دو. لوگوں کی افواہوں پر، پروپیگنڈوں پر اگر غور و فکر کرو گے تو انسان آگے کیسے بڑھے گا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے گویا کہ پوری امت کو اللہ تبارک و تعالی یہ ہدایت دے رہا ہے کہ ایسے ماحول میں پھر مخالفانہ باتوں پر توجہ دینے کی بجائے ان کی پرواہ مت کریں. اور کیا کرنا چاہیے؟ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھیں. جب اللہ پر انسان بھروسہ کرتا ہے تو اللہ انسان کی حمایت کے لیے کافی ہوتا ہے. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. افلا يتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ یہ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے؟ ولو كان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس میں بکثرت اختلافات پاتے. منافقین سے خطاب ہے کہ یہ قرآن کریم پہ غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے. یہ جو کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا کے قرآن کریم پیش کیا ہے، تو اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو کہیں تو اس میں اختلاف ہوتا. اختلاف کا مطلب تضاد، کہ ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہوتی. اور بعض مفسرین نے اس کا مطلب یوں بیان فرمایا کہ قرآن کریم میں اختلاف نہیں ہے، یعنی قرآن کریم میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ اصولوں پر نہ اترتا ہو. انسان جو کلام کرتا ہے وہ جتنا بھی فصیح اور بلیغ ہو، لیکن بہرحال اللہ کے کلام کے برابر تو نہیں ہو سکتا. اور عام آدمی جو کلام کرتا ہے اس میں ہزار قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. فصاحت اور بلاغت کے خلاف بھی الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں، اور بعض اوقات جملوں میں تضاد بھی آ جاتا ہے. تو جب قرآن کریم میں تضاد نہیں ہے، اس کا کوئی لفظ فصاحت اور بلاغت کے معیار سے اترا ہوا نہیں ہے، تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ یہ قرآن کریم پر غور ہی نہیں کرتے. یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو قرآن کریم پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ ہر انسان کو قرآن کریم میں تدبر کرنا چاہیے. قرآن کریم میں غور و فکر کرنا صرف ائمہ اور علماء ہی کا کام نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان کا یہ کام ہے کہ وہ قرآن کریم میں غور کرے، تدبر کرے. البتہ غور و فکر اور تدبر کے دائرے مختلف ہوتے ہیں. جو ائمہ اور مجتہدین ہیں ان کا دائرہ یہ ہے کہ وہ آیات سے احکامات مستنبط کرتے ہیں، ایک ایک آیت سے کئی حکم نکالیں گے.
کہ اس آیت سے یہ بھی حکم ثابت ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ ائمہ اور مجتہدین کا دائرہ کار ہے۔ علماء کا دائرہ کار یہ ہے کہ وہ ائمہ اور مجتہدین کے اخذ کردہ احکامات کو سمجھ لیں کہ مجتہدین نے ان آیات سے یہ احکامات مستنبط کیے ہیں، اور عام آدمی کا دائرہ کار یہ ہے کہ وہ قرآن کریم پر غور کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے، اور قرآن کریم کو پڑھنے کے ذریعے اللہ جل جلالہ کی محبت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنے سینے میں بیدار کرے۔ عام آدمی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کریم کی آیات پڑھ کر اس سے قانون نکالے۔ قانون سازی تو قانون ساز کا کام ہوتا ہے۔ عام آدمی نے تو صرف قرآن کریم سے ہدایت اخذ کرنی ہے، اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے، اور قرآن کریم میں بکثرت آیات اسی قسم کی ہیں جن میں اللہ کی نشانیوں کا بیان ہے، گزشتہ امت کے واقعات کا بیان ہے، تاکہ ایک عام آدمی اس کو پڑھے، اس سے عبرت حاصل کرے۔ احکامات کی آیات تو گنتی کی ہیں جو صرف علماء کے غور و فکر کا دائرہ کار ہے، جن کے ذریعے مجتہدین نے مختلف احکامات کا استنباط کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا کہ قرآن کریم ہر شخص کو پڑھنا چاہیے، البتہ احتیاط کا تقاضا پھر یہ ہے کہ جو آیت سمجھ میں نہ آئے، جس آیت کے ترجمے میں کوئی الجھن ہو، تو اس الجھن کو اگر خود حل نہ کر سکے تو کسی عالم دین سے جا کے پوچھ لے۔ قرآن کریم ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے کسی بات کو تو اہل ذکر سے پوچھو، جو جاننے والے ہیں ان سے جا کے پوچھو۔ یہی دنیا کا اصول ہے کہ ہر فن میں جو آدمی کوئی فن سیکھتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کے پاس جا کے سیکھتا ہے، جو بات سمجھ میں نہیں آتی کسی سے پوچھ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے طالب علم کا بھی یہی کام ہے کہ وہ قرآن کریم سیکھے، غور و فکر کرے، اپنے طور پر کرے، ہدایت اس سے خود حاصل کرے، اور جہاں کسی بات میں کوئی الجھن ہو، کسی آیت کے ترجمے میں، کسی مفہوم میں، تو وہاں جا کے اہل ذکر سے پوچھ لے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر سے کیوں نہیں کام لیتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس میں بکثرت اختلافات پاتے، لیکن چونکہ اختلاف نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، اور جب ان کو کوئی خبر پہنچتی ہے، من الامن او الخوف، چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے کی ہو، اذاعوا به، تو یہ لوگ اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب ان کو کوئی خبر پہنچتی ہے، چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی، تو یہ لوگ اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی تحقیق کے بغیر پھیلاتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ اس خبر کو لوٹاتے رسول کی طرف، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اپنے میں سے اصحاب اختیار کے پاس لے کر جاتے، اور اگر یہ اس خبر کو رسول کے پاس یا اصحاب اختیار کے پاس لے جاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے، لَعَلِمَهُ، اس خبر کو معلوم کر لیتے، حقیقت کا کھوج لگاتے۔ کون؟ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، ان میں سے وہ لوگ جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو کہ کھوج نکالنے والے ہیں، وہ اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ لَاتَّبَعْتُمْ، تم پیچھے پڑ جاتے، الشیطان، شیطان کے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر یہ کہ تھوڑے سے لوگ، تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کے باقی تم سب شیطان کے پیچھے پڑ جاتے۔ اس آیت میں بغیر تحقیق کیے کسی خبر کو آگے بھیجنے کی ممانعت ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ آیات ایسے وقت میں نازل ہوئی جب غزوہ احد کے بعد کا واقعہ تھا، اور گرد و پیش میں مختلف قبائل مسلمانوں کے خلاف تیاریاں کرنے کے چکر میں تھے، کیونکہ اسلام کی جو دعوت تھی اس نے بہت سارے سرداروں کی سرداری کو خطرے میں ڈالا ہوا تھا، تو وہ ہر ممکن طریقے سے اس دعوت کو دبانے کے چکر میں تھے۔ اب بعض اوقات مدینہ منورہ میں کوئی خبر آ جاتی کہ فلاں قبیلہ ہمارے خلاف تیاری کر رہا ہے، اور چاہے وہ اس خبر میں کوئی حقیقت نہ بھی ہو،
منافقین اس کو پھیلانا شروع کر دیتے، جس کے نتیجے میں لوگوں میں خدشات پھیل جایا کرتے۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین ایک اور واقعہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ خبر پھیلی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار فرما لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنی تو وہ مسجد نبوی آئے، تو وہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اسی خبر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس طرح باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ نے ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار فرما لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی۔ تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ جو خوف کی یا امن کی باتیں خبریں ملتی ہیں تو بغیر تحقیق کی ان کو آگے مت پھیلاؤ۔ تحقیق کا طریقہ یہ کیا ہے؟ تحقیق کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لوٹاؤ رسول کی طرف، اسے پیغمبر کی خدمت میں لے کر جاؤ۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حکم یہ تھا کہ خبر کو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اولو الامر کی طرف لے جاؤ۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی نہیں ہے تو اولو الامر کے پاس وہ خبر پیش کرو۔ اولو الامر سے کیا مراد ہے؟ پہلے تفصیل سے بات گزری ہے کہ اولو الامر میں حکام منتظمین بھی آتے ہیں، علماء بھی آتے ہیں۔ منتظمین اولو الامر ہیں انتظام کے معاملے میں، وہ صاحب اختیار ہیں، اور علماء اولو الامر ہیں علوم کے بارے میں، کہ دینی مسائل کے بارے میں اتھارٹی علماء کو حاصل ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کوئی رائے دینی ہے اور پھر عوام نے اس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ تو خبر جو بھی ہو، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی نہیں ہے تو اولو الامر کی خدمت میں پیش کرو۔ انتظامی معاملہ ہے، حکام کے پاس لے کے جاؤ کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے۔ دینی معاملہ ہے، علماء فقہا محدثین کے پاس لے کر جاؤ۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ خبر کی چھان بین اس طریقے سے کرو۔ اور کیا ہوگا پھر؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، کہ آپ میں سے جو لوگ خبر کی کھوج لگانے والے ہیں وہ اس کی حقیقت کو جان لیں گے۔ پیچھے فرمایا نا کہ رسول کی طرف لے کے جاؤ یا اولو الامر کی طرف لے کے جاؤ، اور یہی حضرات استنباط والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احکامات کا استنباط فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اولو الامر علماء کرام بھی مختلف احکامات کا استنباط کرتے ہیں۔ استنباط نبت سے نکلا ہے، نبت کا مطلب ہوتا ہے کنویں سے پانی نکالنا۔ تو جیسے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، وہاں صاحب علم لوگ کسی دلیل سے حکم اخذ کرتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اور اس سے یہ احکام نکل رہے ہیں، یہ حدیث ہے اس سے یہ احکام نکل رہے ہیں، یہ آیت ہے اور اس کی بنیاد پر یہ احکام سمجھ میں آ رہے ہیں۔ تو یہ جو احکام نکالنے کا عمل ہوتا ہے اس کو استنباط کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ بعض اوقات کوئی حکم صراحتاً قرآن میں نہیں ہوتا، صراحتاً حدیث میں نہیں ہوتا، بلکہ علماء کو، فقہا کو آیت یا حدیث پر غور کر کے وہ حکم نکالنا ہوتا ہے، اس سے استنباط کرنا ہوتا ہے، اور استنباط کر کے پھر عوام کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، اور عوام نے اسی طریقے سے پھر عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک طریقہ کار ہے کہ کوئی بھی نئی بات ہے، نئی خبر ہے، تو اس کو پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، اولو الامر کے پاس لے جاؤ، تاکہ وہاں سے اس خبر کی تحقیق کر کے ایک واضح صورتحال آپ کو دے دی جائے۔ اس سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری خبریں ہوتی ہیں، خاص کر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہر شخص اس چکر میں ہوتا ہے کہ اسے زیادہ لائکس ملیں، اور زیادہ لائکس لینے کے لیے جو خبر اس کے سامنے آتی ہے اٹھا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی خبر کو آگے پھیلائے، ہر سنی خبر کو بیان کرے، کوئی تحقیق نہ کرے، بغیر تحقیق کے جو سنتا ہے آگے بیان کرتا ہے، تو ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو جو بھی انسان کو خبر پہنچتی ہے پہلے اس کی چھان بین کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، اس کے بعد اگر کوئی آدمی اس کو آگے بتاتا ہے تو بتائے۔ اگر احادیث ہیں تو پہلے چھان بین کر لیجئے کہ واقعتاً اس کا حوالہ درست ہے یا نہیں، احکامات ہیں تو اس کو بھی انسان باحوالہ دیکھے، کسی سے پوچھے کہ واقعتاً یہ مسئلہ درست ہے یا نہیں، پھر آگے پھیلائے۔
کوئی انتظامی معاملہ ہے تو متعلقہ لوگوں سے یا متعلقہ ذرائع سے اس کی تصدیق کرے، اس کے بعد اگر آگے پھیلانا ہو تو پھیلائے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ جھوٹی خبر کو پھیلانا اور جھوٹی خبر کے پیچھے لگ جانا، یہ گویا کہ شیطان کے پیچھے لگ جانا۔ تو فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر، اس کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو ان معاملات سے بچایا، اور آنے والوں کو کیسے بچایا کہ انہیں ایک طریقہ کار دیا کہ اس طریقہ کار پر عمل کر کے خبر کی چھان بین کرو اور شیطان کی اتباع سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، لہٰذا اے پیغمبر آپ اللہ کے راستے میں جنگ کیجئے۔ لا تکلف الا نفسک، آپ پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وحرض المؤمنین، ہاں مومنین کو ترغیب دیتے رہیے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے۔ واللہ اشد بأسا، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے۔ واشد تنکیلا، اور اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ غزوہ احد میں ابو سفیان جو اس وقت کفار کے سپہ سالار تھے، انہوں نے مسلمانوں کو یہ چیلنج دیا تھا کہ آئندہ سال ہم بدر کے مقام پر جا کر ملیں گے، دوبارہ ہماری وہاں لڑائی ہوگی، فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ جب وہ مرحلہ آیا تو اس وقت کچھ حضرات نے جہاد کے لیے جانے سے کچھ پس و پیش کیا، کچھ کسی عذر کی وجہ سے، کچھ لوگ زخمی تھے، کچھ افواہیں تھیں، تو بہرحال کچھ اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں یہ ہدایت دی کہ اے پیغمبر آپ اللہ کے راستے میں جہاد کیجئے اور آپ پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی اگر کوئی اور نہیں جاتا تو آپ تن تنہا میدان جنگ میں تشریف لے جائیے، اور اللہ تعالیٰ دشمن کا زور توڑ دے گا۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر پیغمبر تن تنہا میدان جنگ میں تشریف لے جائیں گے تو دشمن کا مقابلہ کیسے ہوگا۔ اللہ جل جلالہ دشمن کا زور توڑ دے گا، اور اللہ ہی کا زور سب سے زیادہ ہے اور اس کی سزا سب سے سخت ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر 70 افراد نکلے تھے۔ اس جنگ کو یا اس مہم کو سیرت کی کتابوں میں بدر صغریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ نہیں ہو سکی تھی، ابو سفیان نہیں آیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کسی طرف التفات نہیں فرمایا اور تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ جو 70 حضرات تھے اولو العزم صحابہ کرام وہ نکلے، اور آپ نے کسی کی طرف التفات نہیں فرمایا۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ نہ جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا بنفس نفیس میدان جنگ میں تشریف لے جاتے، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ من یشفع شفاعتا حسنا، جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے، یکن له نصیب منها، اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ ومن یشفع شفاعتا سیئا، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے، یکن له کفل منها، اسے اس برائی میں سے حصہ ملتا ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ پچھلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ہدایات دی گئی اللہ کی جانب سے۔ ایک ہدایت یہ دی گئی کہ آپ پر اپنے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، لہٰذا آپ جہاد جاری رکھیے، اور دوسری ہدایت یہ دی گئی وحرض المؤمنین، ہاں مومنین کو ترغیب دیتے رہیے، مومنین کو جہاد کی طرف متوجہ کرتے رہیے۔ یہ جو مومنین کو ترغیب دینا ہے یہ گویا کہ سفارش کے زمرے میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو سفارش فرما رہے ہیں کہ تم جہاد کے لیے نکلو۔ تو چونکہ یہ ایک قسم کی سفارش ہے، نیکی کی سفارش ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں سفارش کا قانون بھی بیان کر دیا کہ سفارش 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک سفارش وہ ہے جو کہ اچھے کام کی ہوتی ہے۔ اچھے کام کی سفارش کے بارے میں تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ سفارش کرو تمہیں اجر دیا جائے گا۔ 2 چیزیں مد نظر رکھنی ہوتی ہیں کہ جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ واقعتاً اس کا حقدار ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی نااہل کی سفارش ہو،
اور دوسرے نمبر پر سفارش کے لیے جائز طریقہ کار استعمال کیا جائے، اور سفارش کے ذریعے اگلے کو مجبور نہ کیا جائے کہ تم میری بات مانو۔ سفارش میں اگلے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سفارش قبول کرے یا قبول نہ کرے۔ تو ایک تو حقدار کی سفارش کی جائے اور پھر جائز طریقے سے کی جائے۔ اگر اس طرح سفارش کی جائے تو یہ باعث اجر ہے، اور اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ سفارش کرو تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اور یہاں قرآن کریم کی آیت بھی کہہ رہی ہے کہ جس نے اچھے کام کی سفارش کی تو اسے اس میں سے حصہ ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص غلط طریقے سے سفارش کرتا ہے، یعنی نااہل کی سفارش کرے یا سفارش کا طریقہ کار غلط اختیار کرے، تو اس صورت میں اس نااہل پر تو وبال ہوگا سو ہوگا، سفارش کرنے والے کو بھی اس وبال میں سے حصہ ملے گا۔ تو یہاں سفارش کا یہ قانون بیان کیا گیا، اور اس آیت کا پچھلی سے ربط یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کو جہاد کی طرف راغب کرنا یہ گویا کہ سفارش تھی، اور اس نیک سفارش میں مسلمانوں کے جہاد کا اجر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، جو کوئی اچھی سفارش کرتا ہے يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اسے اس برائی میں سے حصہ ملتا ہے۔ نصیب اور کفل یہ دونوں حصے کے معنی میں آتے ہیں، لیکن عام طور پر نصیب اچھے حصے کے معنی میں آتا ہے، اور کفل کو عام طور پر برے حصے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے، یعنی تم کس کی سفارش کر رہے ہو اور کس طریقہ کار کے مطابق کر رہے ہو، اللہ ہر چیز پر نظر رکھ رہا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، آج کل مادیت کا دور ہے، اور کوئی آدمی کسی کی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک اس کا کوئی ذاتی مفاد اس میں نہ ہو۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک مسلمان ہے، مجبور ہے، اس کی بات اعلیٰ ایوانوں تک نہیں پہنچ سکتی، آپ پہنچا سکتے ہیں، تو بطور مسلمان کے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی بات آگے پہنچائیں، اور اس کا اجر انسان کو ملتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کے پاس مالی مدد کی درخواست لے کے آتا ہے اور وہ واقعتاً مستحق ہے، آپ خود بھی اس کی مدد کریں، اور اگر خود پوری طرح نہیں کر سکتے تو دوسرے کے لیے دوسرے کے پاس جا کر اس کی سفارش کریں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف اشارہ کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ آپ کسی نیکی کا سبب بنے، کسی شخص کے گھر بسنے کا سبب بنے، کسی کو اچھائی پہنچانے کا سبب بنے، تو گویا کہ وہ اچھائی آپ نے خود کی ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم، اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے، فَحَيُّوا، تو تم سلام کرو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر طریقے پر۔ جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو، اور ردوہا، یا انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ پچھلی آیات میں جگہ جگہ منافقین کا بیان ہے۔ یہ منافق مسلمانوں کے معاشرے میں گھل مل کر رہتے تھے، بظاہر منافق ہوتے تھے، بظاہر مسلمان ہوتے تھے، اندر سے منافق تھے۔ اب اگر مسلمان ان سے نفرت کرنے لگ جاتے اور ان کے سلام کا جواب تک نہ دیتے تو اس سے اچھا تأثر باہر نہ جاتا۔ تو مسلمانوں کو اس آیت کے ذریعے ترغیب دی جا رہی ہے کہ پہلے جو منافقین کے مختلف باتوں کو آپ نے پڑھا، ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو سلام کا جواب ہی نہ دیں، بلکہ چونکہ یہ آپ کی سوسائٹی کا حصہ ہیں، لہٰذا اگر یہ آپ کو ملتے ہیں تو ان کے سلام کا جواب آپ ان کو دیں، تاکہ معاشرے کا ایک اچھا تأثر باہر جائے۔ باہر کے لوگ تو ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور یہ حکم پھر سب کے لیے ہے، حکم عام ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ اس کا جواب اس کو دیں، اس سے اچھے طریقے سے۔ اچھے طریقے کا مطلب، ایک شخص آپ کو کہتا ہے السلام علیکم، آپ اس کا جواب دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک شخص آپ کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ اس کو جواب دیں السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اضافے کے ساتھ جواب دیں۔ اور اگر کوئی شخص